انسان کو اس بنیادی مکالمے اور بحث کی طرف لے کر جانا، کیا یہ وقت کی ضرورت ہے یا یہ ضرورت پیدا کی جاتی ہے؟ رچرڈ ڈاکنز اور کرسٹوفر ہچنز اور سیم ہیرس، انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم مذہب کے خلاف اپنی رائے دیں گے یا خدا کے انکار پہ اپنے دلائل دیں گے، بلکہ ہم مذہبی طبقے کو ریڈیکیول بھی کریں گے، ان کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ یہ جو انکاری گروہ ہے یہ شاید پوری کل انسانیت کا 1% بھی نہیں ہے، لیکن ان کے مباحث اکثریتی لوگوں کے اوپر کیوں اثر انداز ہو رہے ہیں؟ وہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ معاشی نظام وہ سرمایہ داریت کا ہی ہوگا۔ کیا یہ فیشن کے طور پر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے کہ اگر میں مذہب کا انکار کرتا ہوں تو ایک تو یہ کہ میں بہت دلیر ہوں، مطلب اپنی طرف سے، اور میری عقل بہت بلند ہو گئی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آج ہم بات کریں گے اس اہم موضوع پر جس کے کئی دنوں سے چرچے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور بہت سارے لوگ اس پر بار بار بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ہے گاڈ ڈبیٹ کی۔ اگرچہ یہ مکالمہ یا مباحثہ تو بھارت میں ہوا، لیکن پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ علمی حلقے بالخصوص وہاں پر اس موضوع کو لے کر آگے مزید مباحث منعقد کیے جا رہے ہیں۔ میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس ڈبیٹ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم اس پر چیدہ نکات پر بات کریں گے۔ اس کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں خصوصی طور پر دعوت دی ہے، ہیومینٹیز کے پروفیسر ہیں۔ عمومی طور پر جب بھی خدا کے تصور کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے تو وہ سائنس کے شعبے سے وابستہ لوگ بالخصوص انہیں مدعو کیا جاتا ہے، یا ایسے افراد جو خود کو ایسے تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ وہ عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں، ان کو ان مباحثوں اور مکالموں کا حصہ بنایا جاتا ہے، یا مذہبی طبقات سے وابستہ افراد۔ لیکن میں نے جن کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، یہ ہیومینٹیز کے پروفیسر ہیں اور گزشتہ 20 برس سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ بنیادی ان کا جو مضمون ہے وہ انگلش لٹریچر ہے، لیکن یہ خدا کا تصور جو ہے اس پر انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے اور ان کا بہت گہرا مطالعہ بھی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر شاہزیب خان صاحب، پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ میں سیدھا سوال کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خدا کا تصور اور اس سے متعلق مباحث اور مکالمے یہ ہزاروں برس سے چل رہے ہیں اور اس کا کسی مخصوص جغرافیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں، اور یقیناً ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، کہ یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ اس کی تشنگی دور نہیں ہو رہی، وہ مسلسل بے چین ہے، اضطراب کا شکار ہے کہ کبھی وہ خدا کے وجود کا حامی ہوتا ہے اور کبھی خدا کے وجود کا انکاری ہوتا ہے۔ یہ معاملات کس سے جڑتے ہیں؟ قلب سے جڑتے ہیں، عقل سے جڑتے ہیں، نفسیات سے جڑتے ہیں؟ دیکھیں، ایک انسان کی بات نہیں ہے، یہاں مجموعہ انسانیت کی بات ہے، تو اس کے اندر ہمیں ایک فطری تنوع نظر آتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر اگر تو ہم فطرت کی بات کریں تو تمام انسانوں کے اندر یہ ایک ذوق پایا جاتا ہے، یہ ایک تجسس پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے خالق کو جاننا چاہتے ہیں، جس کائنات میں وہ رہتے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو اسی میں پھر ہمیں مختلف فکریں نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ اس کو ایک انداز سے دیکھتے ہیں، کچھ اور انداز سے۔ خاص طور سے ماڈرن سوسائٹی میں جہاں ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن آ رہے ہیں، تو وہاں پہ افراد کا مختلف آراء کے گرد جمع ہو جانا یہ ایک بڑا فطرتی امر ہے۔ اب اس میں مختلف طریقے ہیں، ہر انسان نے یا ہر سوچنے والے نے مختلف راستہ اپنایا۔ کوئی عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی سائنس کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی فلسفے کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی وجدان کا راستہ اختیار کرتا ہے، مختلف راستے اپناتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا اتھینٹک ہے، کون سا اتھینٹک نہیں ہے، اس پر بے شمار مباحثے، کتابیں، مکالمے موجود ہیں۔ لیکن آج کے اس جدید دور کے اندر انسان کو اس بنیادی مکالمے اور بحث کی طرف لے کر جانا، کیا یہ وقت کی ضرورت ہے یا یہ ضرورت پیدا کی جاتی ہے؟ اصل میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی جو اس وقت ساخت ہے تو اس میں جو بیانی غالب ہے، تو ایک بات تو حقیقت ہے کہ جس کو ہم مغرب کے نام سے آج جس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کو غلبہ حاصل ہوا کالونائزیشن کے پیریڈ میں۔ ان کے ہاں ایسی ٹرانسفارمیشن آئی،
علم دوستی بھی پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک اسپرٹ آف ڈسکوری بھی پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا بھر میں گئے، انہوں نے مظالم بھی بہت کیے، اور اس کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی تسلط حاصل کیا۔ پھر جن علاقوں پر ان کا تسلط تھا وہاں اپنے علمی ادارے قائم کیے، اور ان علمی اداروں کے ذریعے اپنا ورلڈ ویو پھیلایا جو مادیت میں روٹڈ ہے۔ تو میٹا فزکس اس کے نتیجے میں اس کو حاشیے پر دھکیلا گیا۔ جو انسانوں کے تجربات تھے جو انہوں نے اپنی روح پر کیے تھے، انہوں نے اپنے باطن کو سمجھنے میں کیے تھے، جس میں مشرق بہت آگے تھا، تو اس علم کو حاشیے پر دھکیل کر جو مادیت کا علم ہے اس کو غالب کیا گیا۔ تو اس کے تناظر میں پھر یہ بات آئی کہ صرف اسی بات کو قبول کیا جائے گا جس کو ہماری سینسز دیکھ سکتی ہیں اور جو ہمارے تجربے اور مشاہدے کا علم ہے، اس کے علاوہ علم کو ہم معتبر نہیں مانیں گے۔ تو اسی تناظر میں آج جب گاڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ اسی پچ کے اوپر کھیلی جاتی ہے کہ جس میں عقل اور سائنس کی بنیاد پہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ عقل اور سائنس کی بات تو کوئی بہت قدیم نہیں ہے، بالخصوص سائنس کی بات، اس کی تو عمر محض 300-350 برس ہے، اور کیونکہ یورپ اس کا کریڈٹ لیتا ہے اور کریڈٹ یورپ کو جاتا بھی ہے کہ وہاں پر سائنسی علوم کا ارتقاء ہوا، لیکن اس کے پیچھے بنیاد میں یقیناً عرب کے سائنسدان ہوں یا فلسفی ہوں، انہوں نے 500 سال پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر بنیادیں رکھی تھی۔ وہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے سائنس سے متعلق۔ اب مدعا یہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ مباحثہ ہوتا ہے کہ گاڈ ڈیبیٹ، جس میں ایک طرف ایک مذہبی طبقے کا نمائندہ ہے مفتی شمائل، اور دوسری طرف ایک ادیب ہے جاوید اختر۔ جاوید اختر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ میں کوئی سائنسی دلیل نہیں دینے جا رہا، سائنس میرا میدان نہیں ہے، سائنس میرا شعبہ نہیں ہے، میں تو عمومی درجے کی بات کروں گا خدا کے وجود پر اور خدا کے وجود کے انکار سے متعلق، اور اسی پر آگے پوری بحث چلتی ہے۔ تو آپ اس پوری بحث کو کیسے دیکھتے ہیں تاریخی ارتقائی تناظر میں کہ جو گزشتہ 100 سالوں سے بڑے بڑے مباحث ہوئے ہیں گاڈ ڈیبیٹ کے تناظر میں؟ دیکھیں، اس میں ایک بات تو جیسے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمیں مسلمان ساؤتھ ایشیا کے اور اس کے علاوہ جن کا ایسی شخصیات جن کا ادروائز تعارف ایک لبرل طبقے سے ہے، تو سب میں مفتی شمائل صاحب کی گفتگو کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور وہ اپنی تیاری کے ساتھ یہ گاڈ ڈیبیٹ ایک علیحدہ ایک یان رہے کہ جس میں بہت سے مباحث اور بہت ہی شہرۂ آفاق مباحث ہوئے، اور خاص طور سے اس کا زیادہ چرچا تب ہوا جب ہمیں ملیٹنٹ ایتھیس کے نام سے یاد کیے جانے والے رچرڈ ڈاکنز اور کرسٹوفر ہچنز اور سیم ہیرس، تو یہ لوگ منظر عام پہ آئے کہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم مذہب کے خلاف اپنی رائے دیں گے یا خدا کے انکار پہ اپنے دلائل دیں گے، بلکہ ہم مذہبی طبقے کو ریڈیکیول بھی کریں گے، ان کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں ایک بہت سی ایسی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے اور بڑے شاہکار قسم کے مباحث ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگوں کو خاص طور سے جب لایا گیا، کیونکہ ایک بنیادی جو حملہ کیا جاتا ہے وہ سائنس کو بنیاد بنا کے کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ایک بہت دلچسپ ڈیبیٹ جو غالباً ٹائم میگزین نے کروائی وہ تھی رچرڈ ڈاکنز کے مابین اور فرانسس کالنز کے مابین۔ اب فرانسس کالنز بلا مبالغہ میں یہ کہوں گا کہ رچرڈ ڈاکنز سے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے جس نے پہلی دفعہ ہیومن جینوم کو ڈی کوڈ کیا، تو اس کے ڈائریکٹر اس پروجیکٹ کے، ان کی کتاب اسی نام سے موجود ہے، تو وہ مکالمہ بھی پڑھنے سے یا سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، اسی طرح ایک اور مکالمہ بھی ہے، وہ رچرڈ ڈاکنز کا جان لینکس کے ساتھ ہے۔ جان وہ لینکس جو ہیں وہ خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، دونوں سائنسدان ہیں، اور یہ میرا خیال میں دو سائنسدانوں کے درمیان یہ بلکہ پہلا میتھمیٹیشین ہے جان مکالمہ تھا، لینکس جی۔ اور اس میں جان لینکس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ابھی بھی یوٹیوب پر وہ پوری ڈیبیٹ پڑی ہے، 80 منٹ کی ڈیبیٹ ہے، اس میں آرگومنٹس میں بہت زیادہ وزن ہے، اور ان کی مجھے ایک بات آج تک یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن کی ترقی اور سائنس کے شعبے کے اندر مزید نئی تحقیقات کرنے کے معاملے میں خدا کے تصور اور وجود نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے ہیلپ کیا ہے، کسی بھی سٹیج کے اوپر رکاوٹ نہیں بنا۔ آج جب خدا کے تصور پر یہ بحث کی جاتی ہے، اس میں یہ پوز کیا جا رہا ہے
کہ کہیں نہ کہیں خدا کا تصور یا مذہب کے ماننے والے جو پیروکار ہیں وہ انسانی سماج کے ایوولوشن پروسیس کے اندر، ترقی کے اندر اور عقل کی بنیاد پر سوچنے کے تناظر میں رکاوٹ ہیں. وہ اس کو پوز نہیں کرتے بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی بنیادی کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر حقیقی دنیا میں ہم دیکھیں تو دنیا میں پچھلے 200 سال کے عرصے میں مذہبی طبقے کی نمائندگی کو بھی بدلا گیا ہے، جس کو ہم کلونیلزم کہتے ہیں. تو کلونیلزم کے پیریڈ کے اندر یہ حقیقت آپ کو نظر آئے گی کہ مذہب کی نمائندگی کون کرے گا. اس کا فیصلہ بھی طاقتور طبقات نے کیا، اور اس فینومینن کو بہت سے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا، اس پر تحقیق کی، اور ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے کسی خاص طبقے کو اور ایسے نقطہ نظر رکھنے والے کو کہ جو انگریزوں کے حمایت یافتہ تھے، ان کو منظر عام پر لایا گیا اور اسلام کی نمائندگی ان کے ہاتھوں میں دی گئی. تو اس کے نتیجے میں ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جو مذہبی طبقے سے وابستگی رکھنے والے ایسے علماء، اگر ہم اپنے خطے میں بات کریں، کہ جو دوسری جانب عقل کے حوالے سے بھی بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے، استدلال کے حوالے سے، لاجک کے حوالے سے، فلسفی کے حوالے سے، لیکن چونکہ ان کے پولیٹیکل نظریات اس وقت کی طاقت کے خلاف تھے، تو ان کو نہ صرف یہ کہ حاشیے پر دھکیلا گیا بلکہ قتل بھی کیا گیا، اور مذہب کی نمائندگی ایسے طبقات سے لے لی گئی. اگلے دور میں ہمیں ایسے ہی طبقات طاقت میں نظر آتے ہیں، مرکز میں نظر آتے ہیں، جو سائنس ڈینائل کا شکار رہے. جیسے مفتی صاحب نے اپنی ڈیبیٹ میں بہت اچھا جواب دیا کہ اگر کوئی سائنس کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. ہاں، سائنٹزم کا اگر کوئی حمایتی ہے تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو جو فرق کیا انہوں نے سائنس اور سائنٹزم میں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اور جو آپ کا سوال ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ کیسے طاقتور طبقات کون سے مذہبی طبقات کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. نہیں، یہ ایسے طبقات بھی تو ہیں نا جو ان افراد کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں جو اپنی ذاتی، میں اس کو انا کہہ لوں یا تسکین کہہ لیں یا کوئی بھی آپ لفظ اس کو دے لیں جو بھی مناسب بنتا ہے، کہ وہ صرف اس بات کو ثابت کرنے پر اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب ہیں نا، کہ ایک مسلمان ہیں اور ایک کرسچن ہیں، جیوش ہیں، اور اب اس میں آپ ہندوازم کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. اب یہ تمام ہر دائرے میں چاہے نام مختلف ہو، خدا، اللہ، بھگوان، اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ان کے ہاں اس کا انکار موجود نہیں ہے. اور یہ جو انکاری گروہ ہے، یہ شاید پوری کل انسانیت کا 1% بھی نہیں ہے، لیکن ان کے مباحث اکثریتی لوگوں کے اوپر کیوں اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ معاملہ کیا اس کو ایک گرینڈ نیریٹو کی سچویشن میں پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو علم کی شکل دینے کے لیے کتابوں کے ذریعے سے ترویج کیا جا رہا ہے، یا اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر اس بڑے پیمانے پر تشہیر کی جاتی ہے کہ وہ عام گفتگو کا حصہ بنے کہ ہاں بھائی آپ یہ سوچیں کہ اگر خدا ہے تو اس کو دکھائیں، ثابت کریں، اور اگر سوسائٹی میں جو ہے وہ انیکوالٹی ہے، کوئی غریب ہے تو اس میں خدا کا قصور ہے، کوئی مظلوم مر رہا ہے تو اس میں خدا کا قصور ہے، اور اس پورے سسٹم سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، طاقتور طبقوں سے الگ کر دیتے ہیں، اور ایک ایسی میٹا فزکس ڈبیٹ کے اندر لوگوں کو الجھانے کی یا اس میں شمولیت اختیار کرنے پر دعوت دیتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی اس روئے زمین پر موجود طاقتور طبقات ہیں ان سے نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں. دیکھیے، ایک زاویہ نظر بڑا اہم جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جس طبقے کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس طرح کے علم کی ترویج چاہتے ہیں جو ان کے طاقت کے لیے خطرہ نہ بنے. اس کو ہم کہتے ہیں پاور نالج نیکسس. تو بات یہ ہے کہ یقیناً ہمیشہ سے جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ والے تصورات، وہ والی آئیڈیالوجیز معاشرے میں پھیلیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں میں مزاحمتی ایک سوچ اور اس استحصالی نظام کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. لہٰذا
اب اگر ہم امریکہ کی، یورپ کی بھی بات کریں، جیسے میں نے ابھی ایک سروے کا حوالہ دیا، تو وہاں بھی میجارٹی کسی نہ کسی خدا کے تصور پہ یقین رکھتی ہے۔ ایک فلسفی نے یہی بات کی کہ جس کو ہم سیکولر ایج کہتے تھے، ہم نے مذہب کو دیس نکالا دینے کی کوشش کی انسان کی زندگیوں سے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، لہٰذا اب جو ہماری ایج ہے وہ پوسٹ سیکولر ایج ہے، کہ جس میں ہمیں مذہب کو اثر نو یہ غور کرنا ہوگا کہ مذہب کیوں انسانی زندگی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ گاڈ ڈبیٹ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج چاہے مفتی شمائل صاحب یا جاوید اختر صاحب وہ گاڈ ڈبیٹ کریں، آج چاہے رچرڈ ڈاکنز اور دوسری جانب فرانسس کولنز گاڈ ڈبیٹ کریں، آج اسی طرح جیسے آپ نے جان لینکس کا ذکر کیا وہ اور ڈاکنز ڈبیٹ کریں، یا ڈاکنز کا استاد ڈینس نوبل جب اس کی جینیٹک ڈٹرمنزم کی تھیوری کو غلط ثابت کرتا ہے وہ ڈبیٹ کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ معاشی نظام وہ سرمایہ داریت کا ہی ہوگا، دونوں اسی میں جئیں گے۔ پولیٹیکل سسٹم امپیریلزم کا کہ گلوبل ساؤتھ ممالک کے اوپر ایک ایسا استحصالی شکنجہ وہ ایسا موجود رہے کہ جس کے نتیجے میں ایکسٹریکٹیو اکانومی، جس کے نتیجے میں لیبر فلوز گلوبل ساؤتھ سے نارتھ کی طرف، وہ سٹرکچر اور وہ ساخت اپنی جگہ پہ قائم رہے جس کو کلونیل میٹرکس آف پاور کہتے ہیں۔ تو اس میں رہتے ہوئے پھر خود نظام بڑی خوشی سے یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کو قبول کرتے ہوئے آپ گاڈ ڈبیٹ کریں۔ آج سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ خدا کہ توحید کے نتیجے میں اگر آپ وحدت انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ایسے معاشروں میں جو خدا کی توحید دوسروں کو سمجھائیں تو پھر اپنے اندر ایک وسائل کی تقسیم کا بھی وحدت انسانیت کی بنیاد پہ ایسا نظام قائم کریں۔ وہ اگر خدا کو مالک مانتے ہیں پوری کائنات کا، تو پھر خدا جس طرح بلا تفریق رنگ نسل مذہب یہ چاہتا ہے کہ ملکیت کا ایک ایسا نظام قائم ہو کہ جس میں تمام انسان برابر ہوں، اور تمام لوگوں کے اگر وہ الہ الناس مانتے ہیں تو پھر تمام انسانوں کے دل بھی اپنے رب کے ساتھ جڑیں اور اس خیر خواہی کا ایک نظام وہ اپنے اپنے ملکوں میں قائم کرے۔ تو یہ جو حکمت عملی کا پہلو ہے اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالا تر طبقات ہیں جن کے کنٹرول میں پورا سسٹم ہے، وہ بین الاقوامی اداروں کی شکل میں ہو، وہ فیملیز کی پاورز کی شکل میں ہو، وہ بینکنگ سیکٹر کی شکل میں ہو، جو بھی اس کی شکلیں موجود ہیں نیچے جب ہم اس کی ڈویژن کرتے ہیں تو سسٹم کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر غربت ہے تو وہ ان کی پیدا کرتا ہے، دنیا میں انسان قتل ہو رہے ہیں تو وہ ان کے پیدا کرتا ہے، دنیا میں اگر بھوک مسلط ہے تو وہ ان کی پیدا کرتی ہے، دنیا میں ان ایکوالٹی ہے تو وہ ان کی پیدا کرتی ہے، دنیا میں ریسورسز جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں چند فیملیز کے پاس، انڈیویجولز کے پاس، وہ ان کے پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ آج کے جدید دور میں انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، یا اس تصور کو عام کرنا اور اس پر مباحث اور بحث کرنا کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اللہ کے ماننے سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے نہ ماننے سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس مذہب کے پیروکار یہ کر رہے ہیں، اس مذہب کے پیروکار یہ کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھیے کہ جاوید اختر صاحب کے ایک سوال میں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کا نقشہ جب وہ دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں ان کو غربت اور افلاس نظر آتی ہے وہ وہی ممالک ہیں جہاں مذہب کو مانا جاتا ہے۔ اس کا جواب گو کہ بہت اچھا تھا، مفتی شمائل صاحب نے فوراً یورپ اور امریکہ کا جو ریپ کی ریشو ہے اس کا ذکر کیا، لیکن میرے نزدیک ایک اور پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس میں صرف یہ ایک پہلو کیوں دیکھا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا جائے کہ ان معاشروں کی تاریخ کیا ہے، کالونائزیشن نے ان معاشروں پہ کیا اثرات مرتب کیے، ان معاشروں کا جو اکنامک اور پولیٹیکل سٹرکچر تھا اس کو کیسے برباد کیا۔ پھر اگلا سوال فوراً یہ پوچھا جاتا ہے تو جی انگریز تو کب کے چلے گئے تو آپ ٹھیک کر لیتے، تو یہ بڑا بچگانہ ایک جواب یہ تو ڈائریکٹ آپ کا موضوع ہے، ڈی کالونیلٹی۔ تو وہ بچگانہ بات اس لیے ہے کہ معاشرے اس طرح سے نہیں بدلتے۔ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ویلیوز لاک ان، یہ خود ایک فلاسفر ولیم میکاسکل نے یہ ٹرم سمجھائی ہے
کہ جب کسی بھی معاشرے میں کچھ اقدار وہ لاک ان ہو جاتی ہیں، ان کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، معاشرہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ تو وہ جو اسٹرکچرل ایررز ہیں، وہ جو اکنامک پرابلمز ہیں، وہ جو محرومی ہے جو مسلط کی گئی ان معاشروں پہ، اب چونکہ ہسٹوریکلی وہ معاشرے ریلیجس تھے، تو آپ صرف اس بات کو لے کر یہ کہیں کہ ان کی غربت، ان کی افلاس، ان کے ہاں جرائم، وہ تمام اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ مذہب موجود ہے، تو یقیناً یہ ایک دلیل یہ غلط ہے، اور اس کو اچھی طرح ڈیفلیکٹ کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، اس میں اب بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو دو باتیں کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف آیات ہیں، اور 700 سے زائد آیات تو براہ راست اس موضوع پر ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر، زمین سے اوپر، آسمان میں، گلیکسیز کی صورت میں، سیاروں کی صورت میں، نظام شمسی کی صورت میں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، یعنی یہ انسان کے تابع ہیں، انسان ان کو جیسے مرضی یوٹیلائز کرے جو اپنی عقل کی بنیاد۔ اور دوسرا، قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے، تلاش کرو، تحقیق کرو، اور اپنے افادے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہیں روک نہیں رہا، بلکہ وہ تو اگر سائنس کا نام لے تو وہ سائنسدانوں کو کھلی دعوت دے رہا اللہ تعالیٰ کہ تلاش کرو۔ اب آپ اس تلاش میں جب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اپنی جستجو میں نکل رہے ہیں، اپنے بڑے ایک گرینڈ فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یا مالی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یا عقلی اور علمی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو درمیان میں آپ یہ ہچ پیدا کرتے ہیں کہ آپ جب تک خدا کا انکار نہیں کریں گے، آپ سائنسی علم میں ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمان سائنسدانوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کسی یہ جگہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ خاص طور سے یہ بیانیہ یہ ملیٹنٹ ایتھیس کا دیا ہوا ہے، اور یہ محدود سائنٹیفک علم کی بنیاد پہ، دیکھیے خود سائنس کی ڈیفینیشن میں اور جس طرح سے یہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، یہ خود یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ اگر نئی دریافت ہو جائے وہ اپنے پرانے علم کا انکار کر دیتا ہے۔ اب ہم سائنٹیفک اگر ریولوشنز کو بھی دیکھیں، ایک بڑی شاندار اس حوالے سے کتاب ہے دا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز، تھامس کون کی، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ انکریمنٹل ہو، بعض اوقات ایک اچانک ایک ایسی ڈسکوری آتی ہے جو پرانے سائنس کے تصور کو بھی بالکل بدل ایسا ہے۔ دیتی ہے۔ خاص طور سے ہم جانتے ہیں آئنسٹائن کے زمانے میں، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے اسی طرح ہوا۔ تو سائنس تو مسلسل گرو کر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا اب ٹائم سپیس کو ایبسولوٹ مانتے تھے، اب اسی ڈیبیٹ کی اگر بات کریں، بڑی دلچسپ بات کہ جاوید اختر صاحب وہ بات سمجھ ہی نہیں پائے کہ جہاں پہ بات ہو رہی تھی زمان اور مکان کی، تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی خدا اگر تھا تو پھر زمانہ بھی ہوگا۔ اب ان کو یہ واقفیت نہیں ہے کہ یہ تو بہت پرانا، یہی تو ایک اہم ترین معاملہ گاڈ ڈیبیٹ میں ہے۔ امام غزالی کے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وقت قدیم ہے، اگر وقت قدیم ہے، وقت ہمیشہ سے ہے، تو پھر خدا قدیم کیسے ہے؟ تو وقت حادث نہیں ہے بلکہ وقت قدیم ہے، وہ یہ۔ لیکن امام غزالی کا آرگیومنٹ دی انکوہرنس آف فلاسفرز میں یہ تھا کہ وقت حادث ہے، حالانکہ سائنس had to of course catch up to it after hundreds of years، اور آئنسٹائن کے آنے کے بعد یہ چیز ہوئی کہ وقت کو بھی ریلیٹیو قرار دیا گیا، کہ وقت کا بھی آغاز ہوا، اس سے پہلے وقت نہیں تھا اور سپیس بھی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سائنس گرو کرتی ہے۔ 1935 میں فزسسٹ کہتے تھے کہ ہم اگلے 10 سال میں پوری کائنات کا نقشہ پیش کر دیں گے، آج 2025 میں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 5% کا پتہ ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ہوا، یہ اوشنز ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اوشنوگرافرز وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو اوشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، آج کے اوشنوگرافرز آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں 5% کا پتہ ہے اوشن میں کیا ہے، 95% نہیں پتہ۔ یہی حال تو اللہ نے کہا ہے نا تلاش کرو، تلاش جاری رکھو۔ بیکٹیریولوجسٹ ہیں یا جو مائکروسکوپک آرگنزمز کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ایسے ادھورے علم کی بنیاد پہ اگر وقت ہو تو میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں۔ ایک بڑے دلچسپ سائنس پریزنٹر ہیں، بڑے مقبول ہیں، نیل ڈیگریس ٹائسن، وہ بھی ایتھیزم کے حوالے سے اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں۔ تو ایک موقع پہ ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے، بڑے مقبول سائنس پریزنٹر ہیں، فزسسٹ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا کائنات میں ایلینز ہیں؟
تو اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں وہ اپنی کرسی سے اٹھا, اسی طرح ٹاک شو میں تھا, اور اس نے کہا کہ آپ اگر ایک گلاس لیں اور گلاس میں آپ نی ڈیپ آپ اوشن میں جائیں اور گلاس میں آپ پانی اوشن کا لیں اور پھر یوں سورج کی طرف کر کے اور اس کو دیکھ کے تو آپ یہ کہہ دیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس سمندر میں شارکس نہیں ہے. اب یہ والی بات کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا علم تو اتنا سا ہے کائنات کا, اس بنیاد پہ ہم یہ کیسے کہیں کہ کائنات میں ایلینز نہیں ہیں. لیکن وہی نیل ڈی گراس ٹائسن دوسری جانب دعوے سے یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. تو اس کی اسی دلیل کو وہاں اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا سا علم ہے اور آپ اس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو یہ اس اعتبار سے ان چیزوں نہیں، کو یہ کوئی فیشن تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علمی حلقوں میں بیٹھ کے خدا کے وجود کا انکار کرنا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے جی کہ ایسا ہی ہے. اور یہ عموماً میرا چونکہ یونیورسٹی سے تعلق ہے. اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ مذہب، کوئی بھی مذہب ہے ایکس وائی زیڈ، وہ انسان کو نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشنز فکس کرتا ہے. یعنی اس نے ایک تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، سماج کے اندر رہنا ہے، تو کچھ سماجی تقاضے ہیں، کچھ انسانی تقاضے ہیں، کچھ معاشرتی تقاضے ہیں، ان کو فالو کر کے اس نے زندہ رہنا. تو کیا یہ فیشن کے طور پر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے کہ اگر میں مذہب کا انکار کرتا ہوں تو ایک تو یہ کہ میں بہت دلیر ہوں، مطلب اپنی طرف سے، اور میری عقل بہت بلند ہو گئی ہے کہ میں تو خدا کا انکار کر رہا ہوں، مذہب کا انکار کر رہا ہوں. کہیں اس کی آڑ میں وہ اپنے اوپر تمام نافذ ہونے والی اوبلیگیشنز، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں یا سماجی اور معاشرتی قوانین کے نام پر ہوں، اس سے خود کو آزاد کرنا چاہتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ پہلو بڑا اہم ہے، اور یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ لرننگ ایفرٹ زون میں ہوتی ہے، کمفرٹ زون میں نہیں ہوتی. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو دین ہمیں جس طرف کو جستجو سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوشش کریں نماز پڑھنا، دیگر اور دنیا کے تمام مذاہب میں جو بھی عبادات ہیں، تو انسان اپنے آپ کو کسی نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے. دوسرا پہلو بڑا اہم ہے جو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو اعمال ہیں یا ان کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں وہ دعوے چھلکتے نظر نہیں آتے جو وہ اپنی پاک بازی کے حوالے سے یا اپنے بہتر ہونے کے حوالے سے یا اپنی سیلف رائچسنس کے حوالے سے جو وہ دعوے کرتے ہیں، ہمیں ان کے اخلاق میں نظر نہیں آتے. تو وہ تو یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیے، وہ تو اس ایک فرد نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے نا، اس فرد کے اوپر تنقید کریں کہ وہ مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے یا مذہب کی ایبسولوٹ جو اس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ نہیں کر رہا. اس کا مذہب کو رد کر دینا اور اس کا کلی انکار کر دینا، مطلب اس کی کوئی لاجیکلی اور منطق دیکھیں اس کنیکشن کے نہیں اندر بنتا. نہیں، یہ بات بھی ہے نا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں یہ یقیناً ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہماری یونیورسٹیز یہاں پہ اسٹیبلش ہوئیں، تو اس میں ہم 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ارتقا دیکھتے ہیں اس سوچ کا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ سوچ اچھی خاصی اس کو ایک گلیمر بھی عطا کیا گیا. تو وہ اثرات بھی ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں، جب وہ ایک فلسفی پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اس کا نام بھی بڑا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے شاید نیچے کو پڑھا ہو باقاعدہ طور ہاں، پر، لیکن یہ پتہ ہے کہ نیچے کا ذکر کرنا ہاں جی، تو وہ بڑی کمال بات ہے اور بڑا فیشن ہے، اور یہ ہم اس طرح کی باتیں یا کریں گے سقراط کا نام لیں، افلاطون کا نام لیں، پلیٹو کا نام، ان سب کے نام لیں تو تب بھی اور کہ انہوں نے impression یہ جائے. بات کی تھی، تو وہ پھر اپنے ان حلقوں کے اندر ایک ذکر کرنا. اور یاد رکھیے کہ یہ بات ایسی انہونی نہیں ہے، انسان کے اندر مادہ تقلید موجود ہے، اس کے اندر مرر نیورونز موجود ہیں، وہ تہذیب بھی اسی طرح سیکھتا ہے، نقل کر کے سیکھتا ہے. صرف عقل نہیں ہوتی، نقل بھی ہوتی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں مادہ ایجاد و تقلید. آج تک جو چیز بھی انسان کی ترقی ہے اس کے اندر تقلید کا بھی اتنا کردار ہے جتنا عقل کا ہے. اچھا، یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ میں اس طرف آخری نقطے میں جاؤں گا. ہے. میں دیکھیں ہمارے ہاں اسی کو آپ کہیں نا کہ ویسٹرنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ نام لینا ایسے فلسفیوں کے، یہ بہت گلیمرس ہے وداؤٹ نوئنگ کہ دوسری تصویر کا رخ کیا ہے. جو جدیدیت ہے یا ماڈرنٹی ہے
ماڈرنٹی کی ایک نیسسری کنڈیشن سیکولرٹی بھی ہے، مذہب کا انکار، میٹافزکس کا بالکل۔ انکار. تو اگر آپ ماڈرن ہوں گے تو تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ جی۔ چیزیں بھی لے کے چلنی پڑیں گی. یا دوسری صورت میں ایک اور چیز جو ہمارے ہاں تھی جس کو اسلامک ماڈرنزم کہا گیا، اس کے لیے اور ایکسپرٹس ہیں جو تفصیل سے بات کر سکیں گے اس موضوع پہ، کہ وہ اسلامک ماڈرنزم پھر اسلام کو بھی ماڈرن کر کے ہاں جی، اور پھر اس کو سامنے لائے. اب جو علم ہے آج کے اس جدید دور میں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو یا دیگر علوم کا علم ہو، دیگر مضامین کا علوم ہو، تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گزشتہ 300-350 برس سے براہ راست یورپ یا مغرب کے کنٹرول میں، ان کی گرفت میں. وہاں پر چاہے بڑے بڑے اشاعتی ادارے ہوں، چاہے وہاں کے پروفیسرز ہوں، ان کو فنڈنگز دینی ہو، سب کچھ دینی ہو. اب یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے یقیناً ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی، اور اس کے اندر ایک پورا سیکشن ہے کہ یہ سائنسدانوں کے جرائم ہیں بیسیکلی، جو ہمارے ہاں سرفس پہ نہیں آتے، کہ انہوں نے اپنی توانائی اس چیز کے اوپر خرچ کی کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ویسٹرن، بالخصوص برٹش اور امریکنز، ان کا جو ذہن اور دماغ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہ دماغوں کی کیٹیگری میں سب سے اوپر والی سرفس پہ ہے. انہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے اوپر کام کر کے، تحقیق کر کے یہ ثابت کیا کہ انسٹنٹلی یا بائی نیچر اس نسل کو یہ برتری حاصل ہے کہ ان کا دماغ بڑا ہے، اس لیے ان کی حکمرانی اور ان کی اطاعت میں رہیں. اور یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ پورے اپنے امپیریلزم کو، پورے کالونائزیشن پیریڈ کو، لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے، ان کو تہذیب یافتہ یا مہذب بنانے کے حوالے سے. تو سائنس کے اور سائنسدانوں کے جو یہ والے جرائم ہیں، جس سے انسانوں کے اوپر غلامیاں مسلط کی گئیں، ایک ایسی اپسٹیمولوجی کریٹ کی گئی کہ جس کا الٹیمیٹ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ دنیا کے باقی تمام انسان غیر تہذیب یافتہ، وحشی ہیں، اس لیے ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دیں، اور ہم تہذیب یافتہ ہیں، ہمارا دماغ بھی بڑا ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہے، کھوپڑی بھی بڑی ہے، ہماری نسل جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے، رنگ بھی جو ہے وہ چمکتا ہے، خون بھی لال زیادہ ہے، تو ہمیں زیادہ حق ہے. تو سائنسدانوں کے یہ جرائم زیادہ بڑے ہیں، یا مذہب کا وہ تصور جس کے تحت ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، بھگوان کو مانتا ہے کسی بھی دائرے کے اندر، اور خود کو تہذیب نفس کی طرف لاتا ہے، وہ بڑا جرم ہے. دیکھیے، یہ تو آپ کے بیان کرنے سے ہی ثابت ہو گیا کہ جن سائنسدانوں نے یہ کام کیا، اور یہ باقاعدہ آج ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں، پاکستان میں، ہمارے نوجوان اس موضوع پہ پڑھیں. جیسے آپ نے اس ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا، ایکسٹرمنیٹ آل دی بروٹس، یہ تو لازم کریں اپنے اوپر، کیونکہ مغرب کا جو یہاں ہمارے ہاں تعارف ہے، جو جاوید اختر جیسے لوگ بھی، ہمارے ہاں بھی کچھ افراد، پروفیسر پرویز ہودبائے اور اسی طرح اور دیگر افراد، وہ ایک بڑا سطحی بیانیہ جو خود انگریزوں نے اپنا تعارف دنیا میں کرایا، اور اچھی اچھی باتیں لکھیں. ہمارے ہاں میگنا کارٹا ہوا، ہمارے ہاں فلاں ہوا، تو وہ چیری پک کر کے اپنی وہ ہسٹری تو تعارف، اور ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو انٹرنلائز کر لیا کہ یہی ہسٹری ہے. اب ان کے معاشروں کے جرائم اور انسانیت کا قتل جس وسیع پیمانے پہ انہوں نے کیا، جو آج ثابت ہے پوری دنیا میں، اس کو یہاں پہ منظر عام پہ نہیں لایا جاتا. تو اسی میں اب آپ نے یہ بات کی، تو وہ لنڈا ٹوہیوائے اسمتھ، جس نے اپنی کتاب میں، نیوزی لینڈ سے اس کا تعلق ہے، وہاں کی مقامی ماوری کمیونٹی سے، اور گلوبلی ریناؤنڈ ریسرچر ہے، اسکالر، تو وہ لکھتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ریسرچ واز اے ڈرٹی ورڈ، کیونکہ ہم اپنے اینسیسٹرز کو متبرک جانتے تھے، ان کی ہڈیوں کو. ان انگریزوں نے ان کی کھوپڑیوں میں باجرہ بھر کے، اور ہمارے چھوٹے قد کے انسان کے کھوپڑی میں باجرہ بھر کے، اور انگریز کسی بڑی کھوپڑی والے کے بھر کے، اور انہوں نے اس کو جنرلائز کر کے کہا کہ ہمارے پاس جو دماغ کی قوت ہے وہ زیادہ ہے اور ان اقوام کے پاس کم ہے، تو اس وجہ سے ہم سپیریئر ہیں اور ہم حکمرانی کے اہل ہیں. تو یہ والا بیانیہ بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور تاکہ اس کے نتیجے میں یہ ہمارے ہاں علم کی مروبیت پیدا کی جاتی ہے، حقیقی علم پیدا نہیں کیا جا رہا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو ڈی کالونائز کریں، اپنے علم کو ڈی کالونائز کریں، اور ایسا علم لے کے آئیں جو انسانیت دوستی
جو خدا پرستی سکھائے، انسان دوستی سکھائے اور خدمت انسانیت کو اپنا شعار، جو حقیقت میں مشرق کا اور اس خطے کے مذہب کا ایک بنیادی وصف رہا، جس کی بنیاد پہ یہاں کروڑوں انسان دین اسلام کی طرف بھی آئے۔ جی بہت شکریہ۔ پروفیسر شاہزیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے جو گاڈ ڈبیٹ ہے اس میں کچھ اہم نکات اٹھانے کی کوشش کی ہے، پیورلی کیونکہ یہ سائنس اور عقل کا مباحثہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے انسانی سماج پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو سمجھنا اور جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر آج کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر۔ میں آخر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ علم، اگر مسلمان ہیں آپ، ہم مسلمان ہیں، علم کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر ہم براہ راست اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے انسانی قلب پر اور ہمارے ذہن پر یقیناً مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس خطے کے تناظر میں یہاں پر ایسے صوفیہ کرام موجود ہیں جن کی تعلیمات انسان دوستی پر مبنی ہیں، جن کی تعلیمات انسانی سماج کو مثبت طریقوں سے استوار کرنے کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، یا ذہن، دماغ اور قلب کی بنیاد پر اگر آپ خدا کے متلاشی ہیں، وہ سفر ضرور جاری رکھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سماج کو کنٹرول کرنے والے براہ راست جو طاقتیں ہیں، کہیں وہ آپ کو اس طرح کے مباحثوں اور مکالموں میں الجھا کر اپنا کام یا اپنا الو تو سیدھا نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ۔